بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ ہود علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی اور حکمت سے کام لینے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے اوپر ہمارے معبودوں کا اثر ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے آخر میں آ کر ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو اور دیگر چیزوں سے ڈراتے ہو، تو لہٰذا تم عذاب لے کر کے آ جاؤ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ جہاں تک عذاب کے علم کا تعلق ہے تو اس کا علم میرے رب کو ہے، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ عاد عذاب کا انتظار کرنے لگے اور قوم عاد بارش کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ بارش بہت دنوں سے روک دی گئی تھی۔ روزانہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے کہ کوئی بدلی نظر آ جائے، کیونکہ ان کو بارش کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے ایک بدلی کو آسمان میں دیکھا، اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، تو اس کے وجہ سے وہ خوش ہوئے کہ آج جو ہے بارش ہوگی اور اس بارش کی وجہ سے یہ سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے جب اس بدلی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ارے دیکھو بارش کی بدلی، بارش کی بدلی، بادل بادل، دیکھو جو ہے بارش ہونے والی۔ اور اس خوشی کے نتیجے میں وہ ناچنے لگے، رقص و سرور میں مگن ہو گئے اور کہنے لگے سحابۃ مطر سحابۃ مطر۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ رحمت کی بدلی نہیں ہے، یہ رحمت والی بارش نہیں ہے، یہ زحمت والی بارش ہے، یہ عذاب والی بارش ہے۔ ان سے کہا کہ یہ تم جو چلا رہے ہو کہ یہ بارش ہوگی اور رحمت والی بارش ہوگی، یہ وہ بارش نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں تیز ہوا چلنے لگی، اتنی تیز کہ اس ہوا کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جانوروں کو وہ ہوا اٹھا کر لے کے جا رہی تھی اور دور دراز زمین میں پھینک دیتی تھی۔ پیڑ اور پودے کو بالکل گرا دیتی تھی، ایک دم جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، گھروں کو منہدم کر دیتی تھی، کوئی بھی طاقت اس کو بچانے والی نہیں تھی، اتنی تیز چل رہی تھی، کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ گھروں میں داخل ہو گئے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں چیخنے لگیں، بچے ماؤں سے لپٹ گئیں اور لوگ دیواروں سے لپٹ گئے، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، پورا گاؤں بالکل ویران اور سنسان ہو گیا۔ پرندے
ان کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور کوئی بھی اس پر آنسو بہانے والا نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ اس عذاب الہی سے بچ گئے، انہوں نے نجات پائی، اور پھر وہ لوگ بخوشی اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ العذاب، عذاب۔ وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَ كُلَّ يَوْمٍ وَيَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَرَوْنَ قِطْعَةَ سَحَابٍ، اور قوم عاد بارش کا انتظار کر رہی تھی ہر دن، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو وہ بدلی کا ٹکڑا، سحاب کہتے ہیں، قطعۃ سحاب، بادل کا ٹکڑا، بدلی کا ٹکڑا نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ، اور ان کو بارش کی اشد ضرورت تھی، اور ان کو بارش کی ضرورت تھی۔ وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيمٌ إِلَى الْمَطَرِ، اور ان کا شوق بہت زیادہ تھا بارش کو دیکھنے کا۔ ذات یوم رأوا سحابة تأتی الیہم، انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ایک بدلی ان کے جانب آ رہی ہے۔ ففرحوا جدا، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وصاحوا، اور وہ چیخے، هذه سحابة مطر، هذه سحابة مطر، یہ بارش کی بدلی ہے، یہ بارش کی بدلی ہے۔ ورقص الناس فرحا، اور لوگ خوشی میں جھوم گئے، خوشی میں ناچنے لگے۔ رقص کرنے کا، ناچنا، رقص يرقص رقصا کے معنی ناچنا۔ ونادى بعضهم بعضا، اور ان میں سے بعض نے بعض کو پکارا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، سحابۃ مطر، سحابۃ مطر، بارش کی بدلی، بارش کی بدلی۔ ولكن هودا فهم ان العذاب قد جاء، لیکن ہود علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ عذاب آ چکا ہے۔ وقال لهم ہود، اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، لیس هذا سحاب رحمت، یہ رحمت کی بدلی نہیں ہے، بل هو ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ یہ ہوا ہے اور اس میں دردناک عذاب ہے۔ وَكَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ مَا رَأَى النَّاسُ مِثْلَهَا، اور ایسا ہی ہوا، تند و تیز ہوا چلنے لگی، لوگوں نے اس کے جیسا نہیں دیکھا اور اس کے جیسا نہیں سنا۔ وَهَبَّتِ الْعَاصِفَةُ، اور آندھی تیز ہو گئی۔ تَقْلَعُ الْأَشْجَارَ، پیڑوں کو اکھاڑ کر پھینکنے لگی۔ وَتَهْدِمُ الْبُيُوتَ، اور گھروں کو منہدم کرنے لگی۔ وَتَحْمِلُ الدَّوَابَّ، اور چوپایوں کو اٹھانے لگی۔ وَتَرْمِيهَا إِلَى مَكَانٍ بَعِيدَةٍ، اور اسے دور دراز جگہوں میں پھینکنے لگی۔ وَطَارَتْ رِمَالُ الصَّحْرَاءِ وَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فَلَا يَرَى الْإِنسَانُ شَيْئًا، اور صحرا کے ریت اڑنے لگے، دنیا تاریک ہو گئی، تو انسان کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ، اور ان کے اندر رعب، دبدبا، ڈر، خوف داخل ہو گیا۔ فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهَا، وہ گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے دروازے کو بند کر لیا۔ وَاعْتَنَقَ الْأَطْفَالُ بِالْأُمَّهَاتِ، اور بچے
ماؤں سے لپٹ گئیں. وَاعْتَرَقَ النَّاسُ بِالْجُدُرَانِ اور لوگ دیواروں سے لپٹ گئے. وَدَخَلَ النَّاسُ الْحُجَرَاتِ اور لوگ کمروں میں داخل ہو گئے. الْأَطْفَالُ يَبْكُونَ وَالنِّسَاءُ يَصِحْنَ بچے رو رہے تھے اور عورتیں چیخ رہی تھیں. وَالرِّجَالُ يَدْعُونَ وَيَسْتَغِيثُونَ مرد پکار رہے تھے اور مدد کو پکار رہے تھے، دعا کر رہے تھے اور مدد کو پکار رہے تھے. وَكَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ گویا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا. كَانَ ذَلِكَ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ اور یہ تیز و تند آندھی 7 رات 8 دن چلتی رہی. وَمَاتَ الْقَوْمُ فَكَانُوا كَأَشْجَارِ النَّخِيلِ اور قوم مر گئی تو وہ کاٹے ہوئے کھجور کے پیڑ کی طرح ہو گئے. فَكَانُوا كَأَشْجَارِ النَّخِيلِ تو وہ کھجور کے پیڑ کے مانند ہو گئے. سقطت علی الارض جو زمین پر گر جاتا. وکان منظرا غریبا جدا اور بہت ہی انوکھا اور بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا. الناس اموات یأکلہم الطیر لوگ مرے ہوئے تھے، لوگ مردار پڑے ہوئے تھے، پرندے اس سے کھا رہے تھے. والبیوت خراب اور گھر ویران تھا، برباد. یسکنها البوم اور اس میں الو رہتا تھا. ونجا ہود والمؤمنون بإیمانہم ہود علیہ السلام اور مومن اپنے ایمان کی وجہ سے نجات پائے. وہلکت عاد بکفرها وعنادها عاد اپنے کفر اور عناد اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. الا ان عادا کفروا ربهم سن لو کہ عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود الا سن لو کہ عاد اور قوم ہود کے لیے دوری ہوئی.